کوارڈینیشن کونسل ایک بنائی گئی جس کا اعلان کیا گیا، جس کے سربراہ جو ہے وہ ولی عہد محمد بن سلمان ہیں اور ادھر پاکستان میں جناب عمران خان ہیں۔ اس کونسل کا ہر سال ایک اسلام آباد میں اجلاس ہوا کرے گا اور ایک 6 مہینے بعد وزراء خارجہ کی سطح پر، جی ایک ریاض میں اجلاس ہوا کرے گا اور ایک اسلام آباد میں اجلاس ہوا کرے گا۔ اب اس کونسل کے مقاصد کیا ہیں؟ ثقافتی تجارتی تعلقات کی بحالی، پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور پاکستان کے جو مذہبی تعلق ہیں ان کو مزید اجاگر کرنا، تعلیم کے شعبے میں، ڈاکٹرز انجینئرز کے شعبے میں، مختلف فنی درجات پہ جا کے اس پہ بات کر رہی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا اقدام ہے اور کیا یہ خالی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی یا اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، یہ پروگرام چلے گا بھی؟ جہاں صاحب یہ اچھی بات ہے کہ ایک اعلیٰ سطح پر جو ہے دونوں طرف سے کوارڈینیشن کے لیے جو ہے اس طرح کی سپریم جو ہے وہ کونسل بنائی گئی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزرائے خارجہ جو وزراء ہیں سارے، اس میں صرف وزرائے خارجہ نہیں ہے، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے وزراء شریک ہوں گے، اعلیٰ حکام شریک ہوں گے، دفاع سے بھی اور باقی زراعت سے بھی، باقی چیزوں سے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کونسل انہوں نے بنائی ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس میں کسی خاص بندے کا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب خود ہی ذاتی طور پر جو ہے وہ مفاد اٹھائیں گے سعودی عرب سے، ذاتی طور پر جو ہے اپنے کسی خاص بندے کو، کمپنیوں کو بھیجیں گے، ان سے تجارت کریں گے، بلکہ ملکی سطح پر جو ہے یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جس طرح مدنی صاحب نے اشارہ کیا، ایک طرف تو مطلب اس طرح کے جو بناتے ہیں کونسل، اس سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد واحد جو ہے اس سے زیادہ وہ مستفید نہیں ہوتا بلکہ ریاستیں مستفید ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں ایک اہم پہلو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ملکوں کے ایک دن کے دوروں پہ وزرائے اعظم کے جذباتی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ چیزیں رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کونسل اس کو فالو اپ کرتا ہے، لیکن اس کو دیکھتا ہے، چیزوں کو، مزید تعلقات کو مزید آگے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بہت بہتر، اس میں تجارت، ثقافت، کلچر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو پاکستان کا دورہ ہوا، اتنا بڑا ایک ڈیلیگیشن گیا اور پاکستان میں وہ 2 دن اپنی مصروف ترین 2 دن گزار کے آئے، رات سے جو ہی وہ انہوں نے لینڈ کیا وہاں سے ان کی ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اس سے کیا اب مارچ میں ایک امید کی جا رہی ہے کہ مہاتیر محمد آ رہے ہیں، طیب اردگان کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے اور مختلف جو صدور ہیں یا مختلف ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اچانک کہیں پتہ چلے امریکی صدر بھی آ رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں 28 فروری کو ہونے جا رہے ہیں مذاکرات طالبان کے بھی۔ پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اس حوالے سے ولی عہد نے اپنی نشاندہی بھی کی۔ تو کیا اس طرح کے دوروں سے پاکستان میں جو پاکستان کا بیرونی دنیا کا جو پاکستان پہ اعتماد ہے وہ بڑھے گا؟ اس میں کیا فرق آئے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کا ٹائٹل میں بھی لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے بعد عالمی دنیا پر، عالمی منظرنامے پر بڑی تبدیلیاں ہوں گی جہاں صاحب۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کوئی جو پاکستان کے بارے میں امریکہ نے، پاکستان کے دشمنوں نے یہ پھیلا دیا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کا ملک ہے، ہمارا پاسپورٹ جو بہت دنیا کے اندر ڈی ویلیو ہو چکا تھا تو اب اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے، جیسے کہ ابھی کچھ فگرز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 20 ارب ڈالر سعودی عرب نے سرمایہ کاری کی، 15 ارب متحدہ عرب امارات نے کی اور ملیشیا بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تو ایک دم سے 40-50 ارب ڈالر پاکستان میں آ جانا اور سی پیک کے حجم کے مقابلے میں آ جانا، یہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور اس سے آنے والے وقتوں میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ آپ کا جو سلسلہ شروع کیا وہ اس میں سمیع اللہ قاسم صاحب نے فردوس جمال صاحب کے لیے پھر میسج چھوڑا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں چونکہ آپ سچے پاکستانی ہیں۔ پاک آرمی کے دفاع میں ایک ایسا پروگرام کریں جس سے ہندوستان کا نشہ اتر جائے۔ دیکھیں لوگوں کو آپ کا پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے واقعی سچے چاہنے والے ہیں۔ میرے کمنٹس پر اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو انتہائی معذرت، واقعتاً ہر چیز کو سپورٹ نہ کریں بلکہ غلط کو غلط کہیں اور درست کو درست، اور یہی اچھا وہ ہوتا ہے۔ ان کا میرے بھائی ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک ساتھی نے اختلاف کیا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اختلاف کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید، اور اختلاف رائے رکھنا ہر فرد زندہ معاشرے میں بڑا ضروری ہے اختلاف رائے ہونا۔ اگر ایک اسم اچھا ایک اور کمنٹ آیا، ظہیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میرا بھی ذکر کیا چونکہ میں بھی پردیسی ہوں تو اس لیے تمام پردیسیوں کی بات کی، تو اچھی بات ہے۔ لکھا ہے وہ میرے رہنما میرے محسن تم بھی کمال کرتے ہو، بادشاہوں کی محفل میں مزدوروں کی بات کرتے ہو۔ تو جیسے آپ نے لکھا کہ مزدوروں کی محفلوں میں بادشاہوں کا ذکر تو ہوتا تھا لیکن بادشاہوں کی محفلوں میں پہلی دفعہ مزدوروں کا ذکر، اس سے اوورسیز پاکستانی میں ایک بڑی خوشی کی اور چیز دیکھیں، ایک چیز ابھی دیکھیں، عرب میڈیا نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ کوریج دی، اس میڈیا کے ہر پل کو کوریج دی، سعودی چینل پاکستان میں موجود تھے، اس سے پاکستانیوں کی جو رسپیکٹ ہے عرب دنیا میں، عرب سماج میں، ہمارے مزدور کے، ہمارے عام فرد کے، مین پاور کے، اس میں اضافہ ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ جی اب ولی عہد
ان کے وزیر اعظم کیا کہ میرے دل کے قریب رہتے ہیں یہ لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے اس ملک میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے جو استقبال کا جو ایک مرحلہ تھا اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا گیا. جب پاکستانی فضاؤں میں, پاکستانی ہواؤں میں اور پاکستانی ایوانوں میں جو ولیعہد کو استقبال دیا گیا, اور پھر پاکستانی میڈیا تمام پرائیویٹ اور نیشنل جو چینلز تھے انہوں نے لائیو کوریج کی, اس حوالے سے کیا تاثر پیدا ہوگا؟ اس میں مجھے ایک اور چیز کرنا ہے جس کی شدت سے اس دورے کے بعد میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے قومی سطح پر ایک ایسا چینل ہونا چاہیے تھا جو عربی زبان میں اور اسلام آباد سے اس کی نشریات ہو اور عرب دنیا کو پاکستان کا چہرہ دکھایا جائے. یہ بڑا ضروری, بڑی کمی محسوس ہوئی, بہت کمی محسوس. ابھی دیکھیں آج اسی موقع پہ اس دورے کو عرب دنیا کے جو چینلز ہیں جو عرب مخالف ہے, مثلا الجزیرہ ہے, BBC عربی ہے, ان لوگوں نے اس دورے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی. الجزیرہ نے تو رپورٹ کیا کہ اس دورے میں ولی عہد کو خوش رکھنے کے لیے کوئی عورتیں سامنے نہیں کی گئیں, حالانکہ ہماری تیمینہ تیمینہ دورانی اور فہمیدہ مرزا صاحبہ اور شیریں مزاری صاحبہ لاسٹ میں آ کے ملی. اور کیا ولی عہد عورتوں کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کیا کہ ہم بڑے مذہبی ہیں اور ہم آپ کی طرح ہیں اور یہ وہ, جبکہ آپ کو پتہ کو پتا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے ان کا ویژن ہی اور ہے, ویژن 2030 کے تحت وہ تو چاہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. اس پروپیگنڈا اب حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ امارات میں اور عمان میں انڈین فلمیں ریلیز کی گئی جو پاکستان کے خلاف بنی, ان کے سنیماؤں میں لگی. اس کے بہترین طور جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں ہمارا قومی سطح کا ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جن کی ٹوٹل نشریات عربی زبان پہ ہو, پاکستان کا پوٹینشل دکھائے, سیاحت دکھائے, پاکستان کے مذہب سے وابستگی دکھائے, پاکستان سے عربوں سے پاکستان کی محبت دکھائے, یہ چیزیں. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا میں تو ایک تبدیلی محسوس ہوئی. کل احمد قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, ان سے بات ہو رہی تھی, بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہمارے, تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستانی میڈیا عموماً چونکہ زیادہ فنڈڈ ہوتا ہے باہر کا, ٹھیک ہے, مختلف لابیز کا فنڈڈ ہوتا ہے سارا کچھ, لیکن اس دفعہ شاید کہیں سے دباؤ تھا یا ویسے ان کو عقل آ گئی, مثبت رپورٹوں کا وہ تھا قومی مفاد میں بات کی. میں اگر جہاں صاحب اسی